ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 21واں روزہ اختیار کیا. اللہ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا. عشرہ رحمت بھی الحمدللہ ہم نے گزارا, عشرہ مغفرت بھی, اور جہنم سے آزادی کا عشرہ جو ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے. معتکفین اعتکاف کے حوالے سے اپنی عبادات میں مصروف اور مشغول, اور اسی طرح دیگر لوگ جہاں جہاں موجود ہیں دنیا بھر میں, اپنے گھروں میں, اپنے دیگر مقامات پر, وہاں عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کر رہے ہیں, اور اس بات کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ان کے لیے باعث مغفرت بن جائے, باعث رحمت بن جائے, اور ان کی تمام دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بن جائے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں, آپ کے شرعی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں سوالات کی صورت میں, اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. اور اب ہم بڑھیں گے سوالات کی جانب, اور آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے مفتی صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے افطار پارٹیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں گھر میں, پورے دن کی مشقت کے بعد اگر ان کیس کے اس میں کوئی ذرا سی کمی رہ جائے تو گھر کی مرد گالی گلوچ پہ اتر آئے, اور دوبارہ پھر اس طرح کی مطلب کوئی گیدرنگ کرنے سے پھر اگر دل ٹانگ پڑے تو اس میں گنہگار تو نہیں ہوں گے ہم. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فجر کی 2 سنت پڑھتے ہوئے اگر دوسری مطلب اتحیات پڑھ کے ہم غلطی سے اٹھ گئے تو فوراً سجدے مطلب کر کے سجدہ صاحب کر کے پورا کرنا ہوگا, یا رکعت ملانی ہوگی جیسے باقی میں اگر بھول جانے پہ رکعت ملا لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر واش روم میں ہی وضو کرتے کرتے 2-3 بار وضو نہ رہے تو پھر بھی ہر دفعہ ہر وضو کو 3 دفعہ ہی دھونا ضروری ہے, یا پھر ایک دفعہ دھو کر ہم وضو پورا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہر رکعت میں اگر ایک ہی سورہ اخلاص اگر پڑھی جائے اور شیخ کی پیروی کی جائے اور اس سورت سے محبت بھی ہو تو کیا یہ سورت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں مفتی احمد صاحب سے علم دین حاصل کرنا چاہتی ہوں, لیکن ان کا نمبر جو ہے وہ نہیں ملتا, مطلب لگتا نہیں ہے, وہ جواب نہیں آتا. تو اچھا, ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل رمضان المبارک میں ظہر کے وقت مساجد میں کافی لوگ سو رہے ہوتے ہیں, تو ان کا مسجد میں سونا کیسا؟ ٹھیک ہے. اور اگر دائیں بائیں جانب لوگ سو رہے ہوں تو کیا ان کے درمیان نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جی راتوں میں قیام کا حکم ہے, تو ان راتوں میں کون سی عبادات اختیار کرنی چاہیے؟ دوسرا سوال دوہرا دیجیے گا محترم, دوسرا سوال دوہرا دیں. آخری عشرے کی طاق راتوں میں قیام کا حکم ہے, تو ان راتوں میں جا کر ہمیں کون سی عبادات اختیار کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ضرور شامل کرتے ہیں. جی مصعب. دیکھیں یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے کہ اگر بہنوں نے اپنا ٹائم نکالا ہے افطار پارٹی کے لیے, سب کچھ تیار کیا ہے, وہ بھی انسان ہے اور یقیناً حالت روزہ میں چکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی جی. تو وہ کچھ کم رہ جائے دیگر چیزیں تو ان تمام خدمات کو نظر انداز کر کے, معذرت کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں کہ گھر کی تعلیم و تربیت کا ثبوت دینا کہ بہنوں کو گالی گلوچ کرنا, مارنا, پیٹنا قطعاً غلط ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اگلی افطار پارٹی میں خواتین کچھ نہ کریں, ان کو کھڑا کر دیں. بہت اچھی بات. اور کہیں بالکل پرفیکٹ بنا کر دینا, ورنہ جو تم نے سلوک کیا وہ تمہارے ساتھ ہوگا. یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت ہو بھی گیا کوئی بات نہیں, نظر انداز کرنا چاہیے. ایک خاتون کو اگر خود کمی کا احساس ہو جائے نا, میں نے دیکھا ہے وہ خود کہتی ہے اگلی دفعہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو گلٹ فیل ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کامل تعریف ملے. اور اگر سامنے والے کہنا بنایا بہت اچھا ہے لیکن نمک بس تھوڑا سا رہ گیا, وہ کہتی ہے ہو یہ میری محنت ضائع ہوئی, اگلی دفعہ خود صحیح کر لے گی. لیکن کوئی اور کون جان بوجھ کے عورت ایسی ہے کہ جو خراب کر کے خامخواہ اپنا امیج خراب حالت روزہ میں چولہے کے آگے, اور چولہے کے آگے. آپ کی اجازت ہو تو کالر شامل کر لیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. باقی اس میں رہ گیا کچھ بتاتا ہوں. جی جی. السلام علیکم. سلام. جی فرمائیے. حیض کے بعد جس دن غسل کرنا ہو, کیا اس دن پہلے ٹائم روزہ رکھ کے دن کو 12 بجے سے پہلے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے سحری ٹائم روزہ رکھنے کے بعد گلے میں الٹی محسوس ہوئی, اس کے بعد میں نے وہ ایسے ٹھیک ہو گئی, اور کیا میرے روزے میں فرق پڑے گا کہ نہیں؟ 2 مرتبہ ایسا ہوئے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کو روزہ رکھنے کے بعد جن کو ناک میں خون نکلا, کیا اس کا روزہ ہوا ہے یا نہیں؟ وہ جسے نقصیر کہتے ہیں. اچھا شامل کرتے ہیں. اچھے جوابات پہ آ جاتی مفتی صاحب.
اچھا، تو اس لیے اب بہنوں کو میری گزارش یہ ہے کہ چلیں انہوں نے اپنے طور پہ کیا، آپ اگلی افطار پارٹی میں اور اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور پہلے سے شوہروں کو یہ احساس دلائیں کہ بھئی محنت کر رہے ہیں، ایسا نہ کہا کریں. لیکن ہے بہرحال شوہروں نے غلطی کی، انہیں معافی مانگنی چاہیے ان سے. یہ کہتے ہیں اگر اتحیات میں کوئی بیٹھا تھا قاعدہ اخیرہ میں اور کھڑا ہو گیا اگلے رکعت کے لیے، تو اب اس کو سجدہ صاحب یعنی قاعدہ اخیرہ میں تھا اور غلطی سے کھڑا ہو گیا، تو سجدہ صاحب کب کرنا ہوگا؟ دیکھیں جب اب آخر میں قاعدہ اخیرہ چل رہا ہے اور کوئی کھڑا ہو جائے تو پہلے تو یہ جو آپ کا قاعدہ اخیرہ تھا یہ باطل ہو جاتا ہے. اچھا. باطل کا مطلب یہ کہ آپ بیٹھ کر دوبارہ اتحیات پڑھیں، اور اتحیات پڑھنے کے بعد اب چونکہ آپ غلطی سے کھڑی ہوئی تھی پھر آپ سجدہ صاف کریں گے. ٹھیک. تو یوں نہیں کہ ڈائریکٹ کر لیں بلکہ اتحیات دوبارہ پڑھیں گے، پہلا قاعدہ باطل ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو بار بار ٹوٹتا ہے، تو کیا ایک دفعہ اعضاء کو دھو لیں؟ تو ایک دفعہ نہ دھوئیں، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. جیسے اگر فرض کر لیں کوئی ایسا غلبہ ہے تو تھوڑی دیر ویٹ کر کے دوبارہ کریں تاکہ پوری سنت کے مطابق وضو ہو آپ کا. ہاں اگر ٹائم بہت ہی قلیل رہ گیا ہے تو پھر آپ ایک ایک دفعہ اعضاء دھو لیں، اختصار کر لیں اور نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جناب، میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب کو ہمیں سنتے ہوئے 10-12 سال ہو گئے. جی جی. ایک سوال ہوا تھا پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے تفصیلی جواب دیا جائے. سوال یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ اگر 8 سال بعد آپ نے ود ڈرا کی ہے، اس کی اماؤنٹ 1 ملین ہے، آپ نے لے لیا، وہ آپ کی کسٹڈی میں آ گیا، تو وہ جس میں فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن وہ 4 مہینے پہلے ہم نے لے لیا اور اس کے ہم نے فوراً استعمال بھی کر دیا. تو میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کراس کوشچن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں. اس کی زکوٰۃ کس طرح دیں گے؟ کیونکہ اب 8 سال پرانا حساب کے پچھلے فرسٹ ایئر میں کتنا اکٹھا ہوا تھا، سیکنڈ میں کتنا، کیونکہ اس کے اوپر پروفٹ بھی لگتا ہے. ہر سال 10%، 12%، 14% پروفٹ بھی ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک. شامل کرتے ہیں جناب. اب ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. جی. یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کا پوچھا، اگر کوئی دوسری صورتیں یاد نہیں ہیں تو سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، بلا کراہت جائز ہے. لیکن اگر دوسری صورتیں بھی یاد ہیں تو بہتر ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھیں تو اچھا ہے، مستحب ہے. یہ کہتے ہیں مسجد میں لوگ رمضان میں سو رہے ہوتے ہیں، سونا کیسا ہے؟ جی. تو سو سکتے ہیں کیونکہ مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بیچارے دھوپ میں ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف کی نیت کر کے سوئیں. اور اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے، اگر ہر طرف لوگ ہیں تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں، چاہے درمیان میں ہوں آپ، لیکن سامنے کوئی نہ سویا ہو، اس طرح آپ کھڑے ہوں. دائیں بائیں سو رہے ہیں. ہاں دائیں بائیں سو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور ایک انہوں نے پوچھا کہ آخری راتوں میں عبادات کون سی اختیار کرنی چاہیے. دیکھیں کوئی خاص مخصوص عبادت ہمارے نبی نے مخصوص نہیں کی ہے. آپ قرآن پڑھیں، نعت خوانی اٹینڈ کریں، آپ نوافل پڑھیں، آپ جو پچھلے سال کی قضا نمازیں وہ بھی ادا کریں. کوشش کریں کسی عالم دین کا بیان اگر ہے مسجد کے اندر تو بیان غور سے سنیں. اس کے علاوہ کسی علم سے متعلق کتاب بھی پڑھیں. اس طرح تنوع پیدا کریں گے تو نفس میں بھی بیزاریت اور بوریت نہیں ہوگی اور ہر عبادت سے حصہ حاصل ہو جائے گا. ٹھیک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ سوال بتائیے گا. جی 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 جی. اگر میک اپ کیا ہو تو وضو کے لیے 3 بار منہ پر پانی بہانا ٹھیک رہے گا یا میک اپ اتارنا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ آدھے بازو والی شرٹ پہن کے آدمیوں کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جناب سوال بتائیے گا. السلام علیکم. سوال بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جی. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم شہری کھانے کے بعد فوراً بعد روزے کی نیت کرنا ضروری ہے یا اس کے بعد میں بھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ٹھیک. جی جی استاد. جی ایک یہ پوچھا تھا کہ کوئی اعتکاف میں خاتون بیٹھی ہیں تو 12 بجے سے پہلے غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں 12 بجے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، شاید کسی پڑوسن نے بتایا ہو. 12 بجے 1 بجے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. معتکف جو ہے اگر اٹیچ بات ہے آپ کا خاص طور پر تو آپ بالکل ٹھنڈک کا غسل بھی کر سکتے ہیں. اور اگر باہر ہے تو پھر کوشش کریں کہ وضو وغیرہ کریں یا فرض غسل کریں. ٹھنڈک وغیرہ کے لیے بہت ہی طبیعت خراب ہو رہی ہو تب ٹھیک ہے، ورنہ حتی الامکان رکیں، کیونکہ اٹیچ بات جو ہے گویا کہ فنائے مسجد کے سے حکم میں، اور دور باتھ روم ہو تو احتیاطی کیجیے، اس میں پھر وضو وغیرہ کرنے جائیں.
یہ کہتی ہیں کہ 2 دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وومیٹنگ سی ہوگی لیکن ہوئی نہیں، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس پہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل اپنا روزہ کنٹینیو رکھیں. اور بھائی کی ناک سے اگر خون جاری ہوا تو خون نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پہ، روزہ قائم رہے گا. ہاں اگر فرض کر لیں کہ ناک سے حلق کے اندر چلا گیا اور حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ بریک ہوگا، لیکن صرف ناک سے خارج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک. کالر ہیں. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم. جی فرمائیے. میرے 3 سوال ہیں. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ میں گھر میں اکیلی نماز تراویح پڑھتی ہوں تو میں سورۃ فاتحہ کے بعد کتنی سورتیں پڑھوں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نا آیت سجدہ قرآن کی کے اوپر کر لیتے ہیں سجدہ، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ روزے میں سرما یا بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ معلوم کرنا تھا کہ اگلی سب جو ہوتی ہے نیت باندھ لی، دوران اگر کوئی بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اس کو نیت باندھ لے ہم آگے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کو مکمل. تھوڑا سا اپنے موبائل سے پیچھے منہ کر کے بولیں. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں. آپ کا میں بہت شکر گزار رہوں گا. ٹھیک ہے بالکل آپ کی آواز آپ کو سنائی دے گی بعد میں. ابھی آپ ہم سے بات کر لیں. میں ٹی وی کی آواز بند کر دوں. ہاں ٹیلی ویژن بند کر دیں اور اب آپ موبائل پہ بات کریں آپ جس کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا یہ معلوم کرنا تھا جیسے ہم نیت باندھے ہوئے نیت اگلی سب اس سوال سے خالی ہو جاتی ہے، جگہ بن گئی خالی ہو گئی اور اس کو مکمل کر سکتے ہیں نیت باندھے ہوئے. ٹھیک ہے جناب. اب یہ تو کنٹرول روم ہی ہماری مدد کرے گا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. ابھی میرا سوال تھا فطرے کے بارے میں کہ ہمیں کتنا فطرہ دینا چاہیے اور کیا ہم اس سے تجاوز کر سکتے ہیں؟ جس طرح 150 کچھ بتا رہے ہیں 150 سے ہم زیادہ کر سکتے ہیں، 200 250 300. جی جی. اور دوسرا زکوٰۃ کے بارے میں معلومات لینی تھی کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، بہن بھائیوں مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ. جی مجھ سے جی انہوں نے کہا کہ یہ پروویڈنٹ فنڈ کا جو اماؤنٹ ہے انہوں نے لے لیا ہے اور سال ختم ہونے میں 4 ماہ باقی ہیں، لیکن لینے کے بعد وہ خرچ بھی ہو گیا، تو کیا سال کے آخر میں اس پہ زکوٰۃ نکلے گی کہ نہیں؟ اور پروفٹ بھی ان کو اس کے اوپر ملا ہے. دیکھیں جو مال درمیان میں آیا اور ختم ہو گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جو سال تک باقی رہتا ہے یعنی سال اینڈ ہوتا ہے جو اب باقی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر درمیان میں ملا اور خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے اگر ایک دن بھی پہلے ملا، ایک دن بھی پہلے اور پہلے سے زکوٰۃ کا سال چل رہا تھا تو یہ والا نیا مال اس پرانے مال کے ساتھ ملے گا اور ایک دن گزرنے کے بعد اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، ٹوٹل کی زکوٰۃ نکالیں گے. ایک انہوں نے کہا میک اپ پر وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میک اپ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل اس کی کوئی تہ نہیں بنتی، اگر ایسا ہے تو وضو ہو جائے گا. لیکن اگر اتنی موٹی تہ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، بعض اوقات تو واٹر پروف ہوتے ہیں، تو اس کو تو اتار کر ہی وضو کرنا ہوگا ورنہ اس کے اوپر وضو نہیں ہوگا. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں، لیکن بعض بہنوں کی عادت ہوتی ہے وہ لپسٹک زبان لگاتی ہیں بار بار، تو اگر اس کے اجزاء اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹنے کا امکان ہے. تو اگر ایسی عادت نہیں ہے تو بہرحال لپسٹک لگا سکتی ہیں، زبان نہ لگے اس کے اوپر. آستین انہوں نے کہا کہ آدھی آستین پہن کر مرد نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بلا ضرورت تو نہ پڑھیں، بہتر ہے کہ پورا ڈھکا ہو، لیکن چونکہ مرد کی یہ نیچے کا حصہ کچھ ستر میں داخل نہیں ہے، اگر وہ آدھی آستین کے ساتھ بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی شریعت نے پسند کیا ہے کہ پورا ڈھکا ہو، لیکن نہیں بھی ہے تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی. سحری کہتے ہیں کھانے کے بعد پھر نیت نہیں کی غالباً، جی ہاں دعا وغیرہ نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں سحری کھانا ہی ہماری روزہ رکھنے کی نیت ہوتی ہے. اگر کوئی پوچھے کیوں کھا رہے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ روزے کے لیے، تو دل میں اس کا مطلب ہے نیت موجود ہے، اور نیت ہے ہی دل کے پختہ ارادے کا نام، لہذا آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہے. فطرہ جو ہے وہ جیسے بتایا کہ انہوں نے 150 روپئے 170 بات کہہ رہے ہیں، آپ زیادہ دینا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، 200 دیں 250 دیں 500 دیں، غریب کا فائدہ ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جو آپ کو بتایا. مصارف کا بھی پوچھا تھا مفتی صاحب نے، کس کو؟ جی میں بتا رہا ہوں. اور مصارف جو ہیں وہ بارہا ہم نے بتایا کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ نانا نانی دادا دادی جو نسل سے ہماری ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، سید کو نہیں دے سکتے، اور مالک نصاب کو نہیں دے سکتے. جس کے پاس آج کل کے دور کے اعتبار سے تقریباً 80 یا 84 ہزار روپیہ ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی یا کیش کی شکل میں، اس کو نہیں دے سکتے. باقی اس کے علاوہ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے بھائی بہن، ساس داماد، سسر بہو،
چچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ایک بہن نے فرمایا تھا کہ حالت روزہ میں سرما اور تیل لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو لگا سکتے ہیں۔ سرمے کی اجازت تو باقاعدہ ایک صحابی کو نبی کریم نے دی، اور تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ ہاں ایسی حیت بنانا کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں تو لوگوں کو ایسا لگے کہ اس نے شاید روزہ نہیں رکھا، وہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ اس میں وضاحت کر دیں بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تیل وغیرہ لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا وہ صاحب 2 سوالات آئے تھے، ہم ان کے جوابات بعد میں لیں گے آپ سے۔ سوال میں عرض کر دیتا ہوں پھر کالر کو لیں گے۔ پہلے سوال یہ تھا کہ صاحب نے کہا کہ میں نیت باندھی ہوئی، میں نے سامنے صف ہے، اب صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے جیسا کہ لوگ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نماز کے دوران آگے بڑھ کر صف میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال خاتون کا یہ تھا کہ وہ حالت اعتکاف میں ہیں، تو کیا اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں، وہ گفتگو کر سکتی ہیں؟ اس کے جوابات ہم آپ سے لیں گے، لیکن پہلے کالر کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے آج کل گرمی ہے بہت زیادہ، تو ہم لڑکیاں جیسے نارملی بال بڑے ہیں تو وہ جڑا کر کے اور پھر وہ نماز اگر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہی کسی نے بتایا تھا کہ جڑا کر کے اور نماز پڑھنا وہ شاید صحیح نہیں ہے، تو یہ چیز مجھے معلوم کرنی تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ سجدہ سہو کا جو صحیح طریقہ ہے وہ مہربانی کر کے مجھے بتا دیں۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے معلوم کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ تھا کہ اگر کسی بندے کو جیسے وہ فائنینشلی اسٹرانگ تو نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس نارملی 1-2 تولہ سونا ہوتا ہے، جیسے کوئی بیوہ ہے ان کے پاس، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ہم جیسے اپنے آبائی گاؤں میں دیتے ہیں، تو کیا کسی کے پاس کوئی جانور ہے یا زمین ہے لیکن وہ کاشت نہیں کر سکتے، اتنے ضعیف ہو گئے ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی مسا جی ایک تو یہ کویشچن آپ نے جو پوچھا کہ اگر آگے صف خالی ہو جائے فرض کر لیں اور کوئی پیچھے ہے، تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ آپ حالت نماز میں اگر 3 قدم لگاتار چلیں گے تو آپ کی نماز فاسد ہوگی، لیکن اگر آپ 2 قدم اٹھائیں گے تو نہیں ہوگی۔ تو یہ فقہ نے فرمایا کہ لمبے 2 قدم اگر آپ اٹھائیں تو اگلی صف میں آرام سے پہنچ سکتے ہیں، اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ 2 قدم رکھ کے آپ آگے پہنچیں اور اس جگہ کو کور کرنا ضروری ہوتا ہے پیچھے والوں کے لیے، تو آگے بڑھ کر اس کو کور کر لیجئے۔ اور اعتکاف کے دوران شوہر سے بالکل بات کر سکتے ہیں، شوہر آ بھی سکتے ہیں کمرے میں، بیٹھ جائیں باتیں کریں، لیکن اور دیگر چیزوں سے اجتناب کریں۔ باقی بات کرنے سے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور خواتین کے لیے جوڑا بنا کر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ مردوں کو منع کیا گیا ہے۔ نور العزا کے اندر وضاحت ہے کہ مرد جو تھے وہ بڑے بال کر کے اس کو کر کے کریں، وہ منع ہے۔ عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل وہ جوڑا بنا سکتی ہیں۔ اور سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں پہلے اتحیات پڑھیں، اگر آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اتحیات پڑھ لیں، پھر سیدھی طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، اور سجدوں میں تسبیحات پڑھیں گے، پھر آپ بیٹھیں دوبارہ اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ اور یہ بچی نے کویشچن کیا کہ ایک بیوہ ہے، ان کے پاس 2 تولہ سونا ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں وہ ان پہ زکوٰۃ بنے گی تو نہیں کیونکہ 2 تولہ ہے، لیکن وہ مالکہ نصاب ہیں زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے، کیونکہ 84,000 سے زیادہ کا مال ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کا کوئی بالغ بیٹا ہو یا ان کے شوہر اگر غریب ہے ان کو دے دیں، پھر وہ گھر میں استعمال کر لیں، ان کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے۔ اور اگر کوئی ضعیف شخص ہیں، کہتے ہیں ان کے زمین اور جانور تو ہے لیکن کاشتکاری نہیں کر سکتے ضعف کی وجہ سے، تو بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اس خالی زمین سے تو ان کو کوئی ایسا فائدہ حاصل نہیں ہے، تو وہ ان کو آپ دے دیں بقدر ضرورت۔ ٹھیک، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، میرا ایک سوال تھا۔ جی جی میرا یہ سوال ہے کہ ہماری شادی کو 10 سال ہو گیا ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے کافی منتیں مانگی ہیں تو ابھی بھی اولاد نہیں ہوئی اور میں وہ منتیں بھول گئی ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور سوال کوئی؟ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرے 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ سجدہ تلاوت اگر نہیں کیا قرآن پاک کے کوئی پڑھنے میں یا وہ قضا ہو گیا تو اس کے بعد میں کوئی اس کا ریپلیسمنٹ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر جو اعتکاف ہے وہ سنت تو 10 دن کا ہے، لیکن اگر بچیاں شرعی کسی مسئلے کی وجہ سے کم کتنا ہے جس کا بہت درجہ ہو، اس کے بعد ویسے تو جیسے بتاتے ہیں مفتی صاحب 1 گھنٹے کا بھی ہے، کم سے کم بھی ہے، لیکن کیا 7 دن کے جو رکھتے ہیں اس میں اس کے درجے میں کوئی زیادہ کمی تو نہیں آتی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سر 1 لاکھ کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوگی میکسیمم، تھوڑا ہمیں پے کرنے میں ذرا ادا کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ جی بہتر، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے، سوال بتائیے گا۔
صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے 2-4 لوگوں کے اوپر پیسے ہیں اور زیادہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے کو زکوٰۃ دینی ہے تو اگر ان کے پیسوں میں جب آئیں گے جب دوں یا ان کے زکوٰۃ میں ان کو بتا دوں کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب. جی مصعب، یہ آخری سوال ذرا کنٹرول روم سے لے لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ 10 سال سے شادی نہیں تھی تو انہوں نے منتیں مان لی بہت ساری، اب وہ بھول گئی منتیں. دیکھیں وہ منتیں تو اس وقت پوری کرنی تھیں جب آپ کی مراد پوری ہوتی، کیونکہ آپ نے مشروط کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہوگی تو میں ایسا کروں گی. تو جب اولاد ہو جائے تشویش تو اس وقت ہوگی آپ کو. بہتر یہ ہے کہ پہلے یاد کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ کے لیے ایسا کریں جب بھی آپ کوئی منت مانیں ایک ڈائری میں لکھ لیں، کیونکہ یہ ایک اللہ سے وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایسا کروں گی اگر ایسا میری مراد پوری ہو گئی تو اس لیے یاد کریں. اگر بھول جائیں بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. آئندہ کے لیے ذرا احتیاط کریں. ٹھیک ہے. اور سجدہ تلاوت نہیں کیا ہے، کہتے ہیں اگر قضا ہو گیا تو کیا ہوگا. دیکھیں سجدہ تلاوت میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں وقت کی قید نہیں ہے، کبھی بھی جب زندگی میں موقع ملے آپ اس کو ادا کر لیں، وہ ادا ہی ہوگا. اور 10 دن سے کم اعتکاف کی کوئی فضیلت ویسی نہیں ہے. آپ مسجد میں اور مسجد بیت کی تو ویسی نہیں ہے، عام مسجدوں کی تو تھی مردوں کے لیے، تو بہرحال بچیاں بیٹھیں اعتکاف کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب ضرور دے گا عبادات کا انشاءاللہ. اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اماؤنٹ ہو اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، حل نکل آئے گا. جیسے لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہوگی، 40 سے تقسیم کریں گے، حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے. ایک کالر جو آخری سوال کیا تھا مفتی صاحب یہ کہ انہوں نے کئی لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے قرض دیا ہوا اس کو اگر یکجا کروں تو کیا اس پر مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں بالکل، جو آپ نے قرض دیا ہے اور مقروض آپ کے قرض کا انکار نہ کر رہا ہو، بعض تو کہتے ہیں دیا ہی نہیں جاؤ، تو وہ تو گیا آپ کا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن اب مقروض اگر اقرار کر رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی ضرور، لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آئے گا. تو سال بسال حساب کرتے رہیں اس کا، اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا دیگر کے ساتھ مل کر نصاب کمپلیٹ ہو رہا ہے تو زکوٰۃ کا حساب کرتے رہیں. اس مال کی زکوٰۃ اس وقت دیں جب وہ آپ کے قبضے میں آئے. ٹھیک، بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی عمدہ انداز میں محفل نعت بھی پیش کی گئی، پھر اس کے بعد پوری رحمت اظہار کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ماہ رمضان ہمیں کئی عطا فرمائے اور اس میں ہم صحت و سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ عبادت بھی کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس سے اس کی رحمتیں اور مغفرتیں طلب کریں. انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا